Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp. اب اگر ہم ادھر قد خلت کا مطلب سورہ مائدہ کی آیت 75 اور سورہ ال عمران کی آیت 144 ہو چکے ہی لیتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہو چکے؟ نبی ہو چکے؟ رسول ہو چکے؟ نبی اور رسول تو وہ ہے ہی، لیکن قد خلت کا کیا کیا جائے؟ اب یہاں کئی حضرات یہ مسئلہ کھڑا کرتے ہیں کہ ادھر گزر جانے کے لفظ سے مراد وفات پا جانا یا موت نہیں ہے۔ اب دیکھیں، قد خلت کی انگلش ٹرانسلیشن 3 سکولرز نے قرآن پاک میں فاسٹ اوے سے ہی کی، اور فاسٹ اوے کی اردو ٹرانسلیشن آپ سب گوگل ٹرانسلیٹر سے نکال سکتے ہیں، جس کے اردو معنی گوگل ہمیں وفات پا جانا ہی بتاتا ہے۔ ربی جی کیسی بات ہے، دیکھیں آپ کی تحقیق کی بھی داد دینی پڑے گی۔ آپ نے گوگل پہ سرچ کیا، جا کے آپ یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں، بڑے ریسرچر ہیں آپ لوگ، مگر سمجھ نہیں آتی کہ مرزا قادیانی کی کتابوں پہ ریسرچ کیوں نہیں کرتے۔ اگر یہاں سے آپ نے یہ ترجمے دیکھے ہوتے مرزا قادیانی کی کتابوں میں سے اور حکیم نور الدین کی، تو آج آپ کو یہ شرمندگی نہ ہوتی۔ اور میرا خیال ہے گوگل تو ویسے ہی آپ لوگوں کا ایک اور ذلی بروزی جو ہے وہ مسیح موت کا درجہ رکھتا ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی جی گوگل سے پوچھ لے جا کے۔ دیکھیں ہم تو آپ کے سامنے مرزا قادیانی پیش کرتے ہیں، آپ ہمارے سامنے گوگل پیش کرتے ہیں۔ تو چلیے، مجھے امید ہے کہ اب آپ مرزا قادیانی کی کتابوں کے بارے میں ریسرچ کریں گے، گوگل کے بارے میں نہیں کریں گے۔ سامعین کرام، اس آیت سے جڑی ایک صحیح بخاری کی حدیث پیش خدمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر تشریف لائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے مخاطب تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر تو نہیں بیٹھے، مگر لوگ انہیں چھوڑ کر حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اما بعد، اے لوگو، تم میں سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یقین کر لے کہ اللہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے تمام رسول وفات پا گئے۔ اچھا مربی جی ایسے نہیں، ایک منٹ ٹھہر جائیے، میری بات سن لیجئے۔ آپ نے حدیث تو پیش کر دی، مگر آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کے بانی مرزا غلام قادیانی حدیث کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے، وہ حدیث کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیوں نہیں پتا؟ میں بتاتا ہوں، کیونکہ آپ نے قادیانی کتب نہیں پڑھی ہوئی، آپ نے صرف مربیان سے باتیں سنی سنائی باتوں پہ آپ چل رہے ہیں۔ چلیے کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ تمام روحانی خزائن ساری لگی ہوئی ہے نا، یہ نظر آ رہی ہے، انوار العلوم بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے پیچھے پڑھی ہوئی، یہ دیکھیں تفسیریں، یہ اصحاب احمد، سارا کچھ، بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں بھی، نیچے یہ تاریخ احمدیت بھی لگی ہوئی ہے۔ تو سنیے، یہ جلد نمبر 19، یہ جلد 19 نکل آئی، دیکھیں، ہاں اچھا، اب اس کا پیج نمبر ہے 140، اس میں مرزا غلام قادیانی کیا لکھتا ہے، توجہ فرمائیے۔ کہتا ہے کہ میرے اس دعوے کی حدیث بنیاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتا ہے بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی قرآن پاک کی صورت میں، اور مرزا قادیانی کہتا ہے میری وحی بھی اسی کے برابر ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ آگے کہتا ہے ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں، ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، حدیث کے مبارک میں، حدیث مبارکہ کے بارے میں۔
تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، کیا مرزا قادیانی کو حدیث کے مطابق چلنا چاہیے تھا کہ یا حدیث کو مرزا قادیانی کے مطابق چلنا چاہیے تھا؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہمارا فیصلہ تو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ حدیث کے مطابق چلیں گے، جو صحیح الاسناد حدیث ہوں گی ہم انشاءاللہ اس کے مطابق چلیں گے، نہ کہ ہم یہ چاہیں کہ حدیث ہمارے مطابق چلے۔ مگر آپ کی طرف آپ کے بانی آف قادیان مرزا غلام قادیانی یہ چاہتا ہے کہ حدیث میرے متحد چلے، میں حدیث کے تحت نہ چلوں بلکہ حدیث میرے تحت چلے، اور جس حدیث کو میں درست کہوں وہ درست ہے اور جس کو میں غلط کہوں وہ غلط ہے۔ انشاءاللہ اس کا بھی میں سکین لگا دوں گا۔ تو مربی جی ایسے نہیں کام چلے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے تحت آپ نے چلنا ہے۔ آپ کی عقل کوئی بات مانے یا نہ مانے، آپ کا دل مانے یا نہ مانے، فیصلہ قرآن کا ہی چلے گا۔ مگر مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نعوذ باللہ ایسی حدیثوں کو تو میں ردی کی ٹوکری میں ردی میں پھینک دیتا ہوں۔ ان کے پیچھے لگیں گے تو گمراہی میں چلے جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ کوشش کیجئے حدیث کو اپنے مطابق نہ چلائیے بلکہ اپنے آپ کو حدیث کے مطابق چلائیے۔ چلیے دیکھتے ہیں آگے آپ کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں نا مربی جی، پھر آپ نے وہی کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے جڑی ایک حدیث ہے، آپ نے حدیث بھی بیان کر دی۔ میں پھر کہتا ہوں ضرور ویڈیو بنائیے، اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، مگر تحقیق کر کے بنائیے۔ اگر آپ تحقیق نہیں کر سکتے تو کم از کم کٹے والے سے پوچھ لیں، ایک ٹانگ والے سے پوچھ لیں۔ مگر جب آپ اس طرح تحقیق کیے بغیر ویڈیو بنا کے لوگوں میں پیش کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رضائی بھتیجا بھی اس دنیا میں موجود ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، تو وہ ضرور آپ کی ویڈیو کا جواب دے گا۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ نے مرزا غلام قادیانی کی کتابیں یا ان کے جو گدی نشین ہیں ان کی کتابیں پڑھی ہوتی تو آپ کو پتہ چل جاتا نا کہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے۔ میں نے پیچھے آپ کو مرزا غلام قادیانی کی کتاب سے بھی یہ دکھایا کہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے، پھر میں نے آپ کو آپ کے پہلے گدی نشین حکیم نور الدین کی کتاب سے بھی دکھایا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اب آگے آپ نے حدیث کا حوالہ دیا ہے تو پھر آپ کو میں حکیم نور الدین کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ وہی کتاب جس کا میں نے پہلے حوالہ دیا ہے اس میں آپ کی اس حدیث کا جواب بھی موجود ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ایک آدھی اور قرآنی آیت پیش کی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے کیا ہے۔ چلیے یہ دیکھیے، یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ فصل الخطاب، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے لے آیا ہوں دوبارہ، یہ سیدھا ہوگی، ٹھیک ہے۔ خود تو یہ لوگ سیدھے نہیں ہوئے مگر کتاب چلے میں ان کی سیدھی کر دیتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی سیدھا کرنے کی، سیدھے رستے پہ لانے کی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ اچھا وہی صفحہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 23، اور اس میں دیکھتے ہیں حکیم نور الدین کیا کہتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیے، میں اس کا سکین لگاؤں گا، ذرا تمام ناظرین جو ہمارے مسلمان ساتھی ہیں وہ بھی توجہ سے اس کو دیکھیے گا، اور پھر یہ قادیانی نے جو کہا ہے اس کو دیکھیں۔ یہ اگر مرزا حکیم نور الدین کی کتاب پڑھتا تو اس کو یہیں سے جواب مل جاتا۔ اچھا حکیم نور الدین نے لکھا ہے، پیچھے تقابل اس نے کیا ہے کہ جو موسوی شریعت کے ماننے والے تھے ان کے جو مرید تھے وہ کیسے تھے، اور جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ تھے وہ کیسے تھے۔ اچھا آگے پھر کرتے کرتے آگے لکھتا ہے، جب آپ کا انتقال ہو گیا، جس وقت نبی عرب دنیا سے خدا کے پاس جا پہنچے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں لیکچر دیا جس کا خلاصہ یہ ہے۔ اب خلاصہ سن لیجئے، وہاں انہوں نے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کا قول بھی پیش کیا ہے، اور اس کے نیچے پھر قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے۔ تو مربی صاحب سنیے آپ کے حکیم نور الدین جو پہلے گدی نشین ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 23، کہتے ہیں، الا من کان یعبد محمدن فإن محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد ماتا ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اب اس کا میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ نے جو ابھی حدیث بیان کی ہے اس میں آپ نے یہی عبارت وہاں سے پڑھی ہوگی، تو یہی حکیم نور الدین نے لکھی ہے۔ اب اس کے نیچے اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں، خبردار ہو جاؤ
جو کوئی محمد کو معبود جانتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی پوجا کرتا ہے پس جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، مرتا نہیں۔ اور پھر کیا بے شک تو محمد، چلے یہ اگلی آیت انہوں نے جو لکھی ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو یہ پیچھے حدیث کے اندر انہوں نے آ کے یہ خطبہ پڑھا ہے اور لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور اللہ جو ہے اس کو موت نہیں آتی، وہ زندہ اور قائم دائم ہے۔ اچھا، اس کے آگے اسی صفحے میں پھر حکیم نور الدین صاحب نے پھر ایک قرآن پاک کی آیت لکھی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اب انہوں نے ڈنڈی ماری ہے یا آپ نے ڈنڈی ماری ہے، یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، ہمارا کام ہے آپ کو نشاندہی کرنا۔